سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ گزشتہ 2-3 درس ہو چکے ہیں اس کے اوپر، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو حقیقتاً نیکیاں ہیں ان کے متعلق گفتگو کی کہ صرف یہود و نصارہ کا یہ گمان کر لینا کہ اور اس بات کے اوپر جھگڑا کرنا کہ نیکی یا کمال تو یہی ہے کہ انسان مشرق یا مغرب یا ان کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، یہی نیکی ہے اور یہی سب کچھ ہے، اور اسی کے اوپر ڈٹ جانا اور اسی پر ضد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ ساری باتیں شاہ فرمائی تھی۔ کمال نیکی صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی یہ کہ انسان ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اس طرح کی یہ چیزیں سر انجام دے۔ تو یہ اصل نیکیاں یہی ہیں۔ اس میں ہماری اب گفتگو پہنچ چکی تھی کہ والسائلین وفی الرقاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا مال چاہے وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرے یا مال کی محبت کے باوجود، کہ مال اس کو چاہیے، اس سے محبت ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اور کس پر خرچ کرے اس کا بتا دیا تھا، ذوی القربیٰ والیتامیٰ، قریبی رشتہ دار ہیں جو آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کے اوپر، اور اسی طرح یتیموں کے اوپر خرچ کریں۔ اب آگے فرما رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور کن پر خرچ کرے؟ فرمایا والمساکین وابن السبیل، مسکینوں پر خرچ کرے اور مسافروں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے۔ محترم سامعین کرام، مسکین کس سے کہتے ہیں؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے، مال تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جو اس کی ساری ضروریات کو پورا ہو جائے، جس کو آپ کہتے ہیں ہینڈ ٹو ماؤتھ والا سسٹم ہے، بس جو آیا جو کمایا بس کھایا، بس اس کے پاس سیونگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا آدمی فرماتے ہیں کہ مسکین ہے۔ جو صاحب نصاب نہ ہو، یہ آدمی مسکین کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ تم مسکین کس کو سمجھتے ہو، مسکین تمہاری نظر میں کون ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ جو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں سے سوال کرتا ہے، مانگتا پھرتا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے،
تو فرمایا کہ نہیں، مسکین یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مسکین اپنی جگہ پر ہے کہ یہ اس کو ضرورت ہوئی، کسی سے کچھ مانگ لیا، کسی نے ایک لقمہ دے دیا، کسی نے دو، کسی نے ایک کھجور، کسی نے دو، وہ بس ختم ہو گئی بات۔ فرمایا کہ مسکین یہ نہیں ہے، مسکین وہ ہے کہ جس کو اپنی ضرورت بھی ہے، حاجت مند بھی ہے، لیکن وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے وہ دوسرے کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا، دوسروں کے سامنے اپنا مدعا یا اپنی حاجت کو نہیں رکھتا، وہ اسی کے اوپر ہی جناب اعلیٰ گزر بسر کر لیتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے۔ یہ آدمی کیا ہے؟ مسکین ہے، یہ آدمی کیا ہے؟ مسکین ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے یہ جو قرآن مجید میں بارہا مرتبہ کہا ہے نا کہ آپ اپنا مال اور اپنے سب سے زیادہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنے عمومی طور پر اپنے رشتہ داروں کے احوال سے واقف ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے، مالدار ہے نہیں ہے، اس کے پاس ہے نہیں ہے۔ ورنہ فی زمانے نا جس طریقے سے دیکھا جائے نا کہ ہم مثال کے طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم نے زکوٰۃ کے ایک تو وہ مصارف ہے جو قرآن حدیث میں اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کچھ ہم نے معاشرتی طور پر ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ مثلا کہ ایک عورت ہے، فرض کیا بیوہ ہے، اب ہم نے سمجھا کہ جی بیوہ ہے، بس بیوہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، فطرانہ بھی دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں جو سب کچھ اسی کو دے ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر مثال کے طور پر ایک عورت بیوہ ہے لیکن وہ صاحب نصاب ہے، ماشاءاللہ عزیز کھاتی پیتی ہے، خاوند نے اس کے لیے اتنا مال چھوڑا ہے، کاروبار بزنس اس کے لیے چھوڑا ہے، اب یہ صرف یہ کہنا ہے کہ بیوہ ہونا اور بیوہ ہونے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ اور اس کے مصارف سمجھنا، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم نے یہ سمجھ کہ یہ جو نا یتیم ہے جی، بس ہم نے یہ لیبل لگا کہ یہ یتیم ہے، اور بس یتیم ہونے کی وجہ سے اب ہم سارا کچھ اسی کو دیتے رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے یتیموں پر خرچ کرنا، جیسا کہ کل کے درس کے اندر، وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان پر اگر وہ صاحب نصاب ہے کہ اس کے والد نے اس کے لیے اتنا ترکہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود جناب اعلیٰ ایک آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے یتیموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہمدردی، انسانیت، ہمدردی کی بنا پر کوئی ان کے ساتھ تعامل کا دینا، وہ ایک الگ بات، لیکن آپ اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے بھئی زکوٰۃ کا مال ہے، یہ باوجود ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے سب اس کو دیتے رہیں، ایسا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ذوی قربی رشتہ داروں کو دیں تاکہ ہمیں ان کے حالات کو پتہ ہوتا ہے، اس میں پتہ چل جائے گا یہ مسکین کون ہے اور غریب کون ہے اور اس میں کون کیا ہے، اس وجہ سے ان کو پہلے بندہ ترجیح دے۔ آگے فرمایا وابن السبیل، مسافر کو۔ محترم سامعین کرام، سفر کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر ایک عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہمارے ہاں تو جو اب سفر کی نوعیت ہے وہ اس طرح کی نہیں جو نزول قرآن کے وقت تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا چند سال پہلے، آج سے پہلے جو صورتحال تھی، وہ تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے کئی کے مہینوں پر اندر پیدل چلنا، گھوڑوں پر، اور اس طریقے سے مختلف احوال انسان کے اوپر پیش آتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک انسان اپنے علاقے اور اس کے اندر تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن سفر کے اندر اس کے پر ایسی کوئی مصیبت آن پڑی جس کی وجہ سے وہ کنگال ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور آج بھی مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ہے سفر کے اندر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے مثال کے طور پر اس کی پاکٹ کے اندر پیسے تھے، مال تھا، کچھ بھی تھا، اب جناب کسی نے جیب کاٹ لی، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ تو نبی یہ قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق اور مصارف کے مطابق ایسے مسافر کے اوپر بھی کیا کریں، خرچ کریں، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی اس پر کیا کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی آدمی مسافری کی روپ میں مانگنے کو ڈھنگ بنا لیتا ہے کہ وہ گداگری اور یعنی کہ اس طرح، یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ آگے والسائلین کے اندر مزید اس پر بات کرتے ہیں، والسائلین وفی الرقاب۔ اب آگے فرمایا کہ اس طرح تمہارا مال کس کے اوپر خرچ ہونا چاہیے؟ سائلین کے اوپر خرچ ہونا چاہیے۔ سائلین کس سے کہتے ہیں؟ ایک تو سائلین کا معنی ہے سوال کرنے والا۔ محترم سامعین کرام، ایک آدمی وہ ہے جو اپنی ساری ضروریات بس ایک سے مانگ، اس سے مانگ، یہاں پر سوال کر، وہاں پر سوال کر، اس طریقے سے اپنی ضروریات کو پورا کر، مانگ کے چل رہا ہے،
اس نے گویا کہ گداگری کو، مانگنے کو ایک بطور پیشہ کے اپنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ایسا آدمی جو اس طریقے سے لوگوں کے پاس سوال کرتا ہے بغیر ضرورت کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے جسم کے اوپر بوٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی گوشت نام کی کوئی چیز اس کے جسم پر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور لوگ فرماتے ہیں کہ لوگ قیامت والے دن اس آدمی کو جان لیں گے کہ یہ جناب اعلیٰ کیا ہے، یہ دنیا کے اندر سوال کیا کرتا تھا۔ محترم سامعین، اس طرح اور احادیث کے اندر بھی یہ جو فضول مانگنے کی جو ترغیب ہے، فضول مانگنا، اس کو پیشہ بنانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے جہاں ضرورت مند ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے، قرآن نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر کہ ایک صحابی تھے، وہ آئے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا کہ تم مسجد کے اندر آئے ہو، تم نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، ادھر جا کے تم 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اب حضرات محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو جو سپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کرا کے 2 رکعتیں جو الگ سے پڑھائی ہیں، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کیا تھی کہ جو دوسرے لوگ تھے ان کے حالت دکھلانا مقصود تھی کہ بھئی اس کے حال پر رحم کرو، کہ دیکھو یہ مفلوق الحال ہے، اس کے کپڑے، اس کا حلیہ، اس کا لباس اور اس کی حال چال ڈال دیکھ لیجئے اور اس کے ساتھ کوئی تعاون کرے۔ یعنی کہ یہ ایک میسج دیا جا رہا تھا کہ ورنہ اور بھی آتے تھے اور تو کسی کو نہیں کہا کہ تم نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، مسجد کے اندر داخل ہوئے تحیت المسجد نہیں پڑھی، اس کو اسپیشلی طور پر جو کہا اس کا ریزن جو پیچھے تھا وہ یہی تھا کہ تاکہ لوگوں کو اس کی حالت دکھلانا مقصود۔ تو اس لیے جہاں پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے وہاں اسلام بھرپور ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن اس طرح کا خرچ کرنا کہ اگلا جناب اعلیٰ وہ پیشہ ور اور غنڈہ گردی اور پتہ نہیں کن مقاصد کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے، اسلام اس کے اوپر بھی کیا ہے، روک ٹوک کرتا ہے کہ اس طرح بھی نہیں۔ دینے والوں پر بھی اس طرح کی روک ٹوک کرتا ہے اور مانگنے والوں پر بھی اس طرح کی کیا کرتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے کہ بے خدا را اس کو ایسا پیشہ بنا کر اس طرح نہ ہو کہ اپنی دنیا تو تم ہو سکتا گزار آخرت پر بات کر کے بیٹھ جاؤ گے، اس طرح سے منع کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سائلین مثال کے طور پر مانگ رہا ہے تو اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں کیا کہا کہ اس کو اس طرح جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسا آدمی جو مالدار ہو یا اپنی اعضاء کے اعتبار سے درست ہو، دیکھا بالکل صحیح سالم میں ہٹا کٹا ہے، ماشاءاللہ عزیز ٹھیک ہے، سے تندرست ہے، تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے علماء کرام نے فرمایا کہ آج کا جو مساجد کے اندر کم از کم جو مانگنے کے لیے کھڑا، فرمایا ان کو تو ویسے ہی نہیں دینا چاہیے، اب آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے مطلب اس محلے کے اندر مشاہدہ کر لیے، اپنی اس مسجد کے اندر مشاہدہ کر لیے کہ بسا اوقات ایک آدمی کھڑا ہو کر اس طرح مانگے کہ ہم دیکھتے یار اس کی صحت، اس کی وضع قطع ہم سے بھی کئی گنا بہتر ہے، لگ ہی نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایسی کہ بھئی اگر چلو کوئی مثال کے طور پر تنگ دستی وقتی طور پر آ چکی ہے، کوئی تنخواہ میں لیٹ ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، آزاد تمہارے ٹھیک ٹھاک ہے نا، صرف تم محنت مزدوری کر کے اپنا کما کر دوسروں کے سامنے جو اپنی عزت بیزتی کروانی ہے تم عزت کے ساتھ جناب اپنا کما سکتے ہو، لیکن وہ عمومی طور پر کہ وہ مالک کے مکان تنگ کر رہا ہے، 5-10 ہزار روپے میرا کرایہ ہے تو برائے مہربانی ذرا میرے ساتھ تعاون کر دیں، یا جناب فلاں مریض میری ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، اور اس طرح اور کئی دفعہ ایسے کہ اگر تھوڑی سی آپ تحقیق کر لینا، ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کہاں ٹائم ہے، کون جائے، وہ بس ایک جملہ سا کہ جس کو میرے ساتھ جا کے چل کر دیکھ سکتا، کون جائے بھئی آپ کے ساتھ، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جا کے تفتیش کرتا پھرے اور تجسس کرے، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ تو اسی لیے جناب اعلیٰ کہ اب دیکھیں ہاسپٹل کے اندر عمومی طور پر جو مین علاج ہے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہے، وہ تقریباً فری ہوتی یا کچھ تھوڑا بہت خرچہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ جناب اعلیٰ۔ تو اس لیے قرآن مجید میں والسائلین وفی الرقاب کہ ان سائلین پر تو ضرور خرچ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آیا اور منہ اٹھایا اور حالات کی تحقیق ہو پتہ تو ضرور اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے کے اندر، رقاب اصل میں تو یہ ہے
کہ یہ جو غلام ہیں ان کی آزادگی کے اندر ان کو آزاد کرانے میں اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے کہ ان کو آزاد کرایا جائے، ٹھیک ہے نا، آزاد کرا۔ غلام ہے بس اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا فدیہ دے کر چھڑوانا پڑتا ہے، اس کا فدیہ دے کر چھڑائیں۔ بس اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ غلام ایسے ہوتے تھے کہ ان کو آقا کہہ دیتا بھائی تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو تمہاری کیا ہے، آزادگی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے پیسے دلوانے میں اسلام نے ترغیب دی کہ اس کو پیسے دو تاکہ یہ غلامی سے باہر نکلے۔ لیکن چونکہ یہ اب غلامی اور باندی والا جو سلسلہ ہے وہ آج کل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، وہ تو شرعی جہاد اور اس طرح پھر جب کبھی آئے گا تو دیکھیں، آج کل نہیں ہے۔ آج کل اس کا مصداق حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے ایک آدمی ہے قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہے، کسی زمانے کی گردش کی وجہ سے یا جس طریقے سے بھی وہ قرضے کے بوجھ تلے آ چکا ہے، اب اس کا قرض کی ادائیگی کے اندر اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تعاون کیا جائے، اس کی گردن کو آزاد کروایا جائے، اس کی جان کو چھڑوایا جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ وہ قرض سے کیا ہے، خلاصی پا سکے، وہ پھر رقاب۔ تو اس طرح مطلب کسی کا قرض ادا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح غلاموں کی ترغیب دینے میں اور اس کے بہت زیادہ اس کے کیا فضائل کو بیان کیا۔ تو فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنا مال خرچ کر رہا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے یا ان سب چیزوں کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا یہ مال ذوی القربہ، یتامى، مساکین، ابن السبیل اور سائلین اور کسی کا قرض ادا کرنا اور ان مدات کے اندر کیا کرے، اپنے اپنے پیسے کو خرچ کرے، اور یہ کمال کیا ہے، نیکیہ ہے، یہ اصل نیکیہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، کہ اور نیکی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہو اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہو۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہی کہ نماز کو قائم کرنا یہ تو ہو گیا، اور اس کے ساتھ میں کہ وہ آتا زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اب حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو پہلے بھی مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہاں پر پھر الگ سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ہمارے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی مالک کہ حقا سوى الزکاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور حقوق ہیں، وہ نفلی صدقات، نفلی خرچ کرنا، تو اس کو پہلے بیان کر دیا۔ اور یہ زکوٰۃ چونکہ تمہارے اوپر فرض ہے اور اس کی ایک خاص لیمٹ ہے، ایک نصاب ہے، اس کو الگ سے کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ اور اسی کو قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ تمہارے ان مالوں کے اندر ان کا حق ہے، کس کا؟ سائلین کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی کیا ہے، حق ہے۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ، نفلی خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، وقت پھر زیادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ عظیم ماں بقی آیت کو کل انشاءاللہ عظیم پورا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔